بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له شعر فلیکرمہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے رکھے اور اس کا اکرام کرے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو یہ پیغام اور یہ درس اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسلام ایک مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک سلیقہ مند زندگی گزارے، ایک اچھی زندگی گزارے، اپنی حیات کو، اپنے ظاہر کو، اپنے لباس کو، اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھے۔ اس کا شریعت درس دیتی ہے۔ بسا اوقات ہمارے لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں بزرگی کا معیار اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص جتنا گندا رہے گا، جتنا میلا رہے گا، جتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا، بالوں میں کنگھی نہیں کرے گا، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑا بزرگ ہے اور یہ بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا بابا ہے، ملنگ ہے، اللہ والا ہے۔ یہ ہرگز بزرگی کی نشانی نہیں۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک ایسے شخص آئے جن کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، لگتا ایسا تھا کہ بہت دنوں سے کنگھی نہیں کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجلس میں بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اخرج، اور آپ نے فرمایا اما یجد ھذا ما یسکن شعرہ، کیا اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے اپنے بالوں کو ٹھیک کر لے؟ یعنی اس کے پاس کوئی کنگھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو ٹھیک کر لے۔ اور اس کے بعد وہ جب گئے بالوں میں کنگھی کر کے دوبارہ آئے تو آپ نے فرمایا الیس ھذا خیرا من ان یکون احدکم صابر الرأس کانہ شیطان، کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ تم اس طرح پراگندہ بال رہو، اس طرح بکھرے بال رکھو جیسے شیطان ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے شیطان سے تشبیہ دی۔ تو اس لیے اس چیز کو جو معیار سمجھ لیا گیا، یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم طرح طرح کے مسائل کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اپنا دینی مقتدیٰ، دینی پیشوا اور روحانی پیشوا بنا لیتے ہیں جن کو دین کے بارے میں ابجد کا بھی پتہ نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ملنگ بنا ہوا ہے، وہ نہاتا نہیں ہے، اوپر اس کے بال گندے رہتے ہیں، کپڑے گندے رہتے ہیں۔ تو حدیث میں ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ صفائی ستھرائی، نظافت، یہ ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ اس کو بہت زیادہ سر پہ سوار کر دیتے ہیں اس چیز کو۔ یعنی کوئی کنگھی کرنے آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا، اس کی پف جو ہے نا، اس کا پف ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی یہاں سے بال ٹھیک کر رہا ہے، کبھی وہاں سے کر رہا ہے۔ اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ حدیث شریف میں ترفع سے منع کیا گیا، اسی کو ترفع کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے نہا عن الترجل الا غبا، کہ آپ نے منع کیا ہے مگر یہ کہ وقفے وقفے سے بالوں کو سیدھا کیا جائے، اس میں کنگھی کی جائے، اس میں تیل لگایا جائے، یعنی اس کو مقصد زندگی نہ بنایا جائے۔ بعض لوگوں نے بالوں کو ایسی اہمیت دی ہوتی ہے گویا یہ بال نہ ہوئے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو اسلام کو جو دین اعتدال کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے دین اعتدال، کہ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ نہ تو انسان بالکل اس طریقے سے رہے کہ بالکل گندا اور میلا رہے، اور نہ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت اسی کام میں مشغول رکھے، بلکہ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اعتدال سے رہے۔ اسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام میں مکمل تعلیم دی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم دین کے قریب آئیں، قرآن و سنت کے قریب آئیں، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کے قریب لائیں، اور اس خیال کو، اس تصور کو تو ہم ذہن سے نکال دیں۔ اب بسا اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو دیکھ لیا صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ متکبر ہے۔ اور اگر کسی نے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے تو کہتے ہیں بڑا تواضع والا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ گویا ہمارے ہاں بزرگی کا معیار یہ ٹھہرا کہ کاٹن کے کپڑے پہنے یا عام کپڑا پہنا ہے۔ حالانکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص پرانے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا بزرگ ہے، تو اس کے یہ میلے اور پرانے کپڑے پہننا تکبر ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے کاٹن کے اور اچھے کپڑے اس لیے پہنے ہیں کہ اس کو اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے، اس نے اللہ کے شکر کے لیے اس طرح پہنا ہے، تو اس کو اس کپڑے پہننے پر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ہم نے غلط معیارات قائم کیے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں شریعت کا علم نہیں۔ ہم شریعت کے قریب آئیں، دین کے قریب آئیں، تو ہماری زندگی، آخرت تو ہماری سنورے گی، آخرت تو ہماری بہتر ہوگی، ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی، اور ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ اب اگر انسان اسی نیت سے بالوں میں کنگھی کرتا ہے، اپنے بالوں میں تیل لگاتا ہے، بالوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے،
تو اس کو اس عمل پر بھی ثواب ملے گا. یہ کام تو انسان ویسے بھی کرتا ہے، لیکن جب ایک ثواب کی نیت سے، ایک سنت کی نیت سے، شریعت کی تعلیم سمجھ کر کرتا ہے تو اس کا یہی کام ثواب بن جاتا ہے. اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت کی زندگی بھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.